बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। शो का नाम आप देख चुके हैं, टॉकिंग डिप्लोमेसी। ये एक नए सिलसिले का आगाज़ है जो मैं और अब्दुल बासित साहब मिलकर शुरू करने जा रहे हैं, और ये इस सिलसिले की हमारी पहली वीडियो है। बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि इब्तदाइया भी है, इंट्रोडक्शन भी है। इसमें हम आपको तारुफ करवाएंगे कि ये इसके ऊपर आपको क्या तवक्को रखनी चाहिए, किस किस्म का कंटेंट अवेलेबल होगा। सोशल मीडिया डोमेन में ख़ास तौर पर हमने देखा है कि ऑथेंटिक और कंफर्म्ड इतलात का, इंफॉर्मेशन का फुकदान है। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल मौजूद हैं, और इसी वजह से बासित साहब, जिनका 35 साल से ज़ायद का करियर है, सफारती करियर, और इंतहाई बेहतरीन सफारतकारों में पाकिस्तान के इनका शुमार होता है, इनका अपना इंट्रोडक्शन ये खुद करवाएंगे। मैं क्विकली बहुत ज़्यादा लोग हमें प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन क्विकली करवा देता हूं। फिर अब्दुल बासित साहब बात करेंगे, और फिर मैं आपको अपनी टीम के बारे में बताऊंगा, और साथ ही हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस किस्म का कंटेंट इस चैनल के ऊपर रेगुलरली आपको देखने में मिलेगा। जाहिर है कि इस तमाम चीज़ें इकट्ठे शुरू नहीं होंगी, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये तमाम चीज़ें कुछ ही वक्त में आपके पास हमारे इस चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगी। मेरा नाम ईसा नकवी है, जैसे मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, और अरसा तकरीबन 17 साल से शोबे सहाफ़त से, पेशा सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। पाकिस्तान के जो टॉप मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए मैंने काम किया है। सबसे ज़्यादा वक्त मेरा दुनिया टीवी में गुजरा, जिनका मैं डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे मैं वहाँ जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देता था। इसके अलावा मैंने जियो टेलीविज़न में काम किया है। कुछ वक्त जो है वो बोल में गुजारा है। दी नेशन न्यूज़पेपर, दी पोस्ट न्यूज़पेपर, इन इदारों में मैंने काम किया। और साथ ही जो मेरी आखिरी आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सहाफ़ती एतबार से, वो इंडस न्यूज़ में मैंने उनका जो इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ़ के तौर पे मैं काम करता रहा। आप लोगों के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए ताल्लुक़ रहता है, राब्ता रहता है। बासित साहब, अगरचे आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको होती है इंट्रोडक्शन की ज़रूरत लेकिन आप क्विकली ज़रा एक इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन और ज़रा कंटेंट के बारे में बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नाम तो मेरा अब्दुल बासित है, ताल्लुक़ मेरा पेशावर से है। एडवर्ड्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की, मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। फिर हमने CSS का एग्ज़ाम दे दिया, फिर फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली 1982 में, और फिर 2017 में रिटायरमेंट हो गई। बहुत से ममालिक में काम करने का मौका मिला। पाकिस्तान जो हमारा दिल है उसको हमने रिप्रेजेंट किया बहुत से ममालिक में, और मेरी आखिरी पोस्टिंग, जैसे आप जानते हैं, हुई बहैसियत पाकिस्तान हाई कमिश्नर भारत में। ये बड़ा मुश्किल दौर था, और बहुत हमने अपने अंदाज से इसको हैंडल करने की जो चैलेंजेस थे उनको कोशिश की, और अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। तो आज हम ईसा के साथ बैठे हैं। ईसा को मैं जानता हूँ जब मैं वज़ारत ख़ारिजा का तर्जुमान हुआ करता था, तो ये ज़माने में आते थे हमारी वीकली प्रेस ब्रीफिंग में, तो इनके साथ वहाँ इंटरेक्शन रहता था। तो मुझे खुशी है कि आज हमने एक नए चैनल का हम बंदोबस्त आगाज़ करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, और अक्सर मकसद यही है, जो ईसा ने बिल्कुल ठीक कहा, कि जो भी हम ख़बरें आप तक पहुंचाएं, जो भी तज़किये आप तक पहुंचाएं, उसमें ईमानदारी का एलिमेंट होना चाहिए। जो हम ऑनेस्टली समझते हैं, हमारी राय गलत भी हो सकती है, जो हम तज़किये पेश करते हैं वो ऑफ द मार्क भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है कि उसमें एग्जेजरेशन ना हो। बिल्कुल जो हम समझते हैं ऑनेस्टी के साथ, जो भी हमारे अंदरूनी मामलात हैं, बैरूनी हालात हैं, उस पर हम बातचीत करें, और फिर जिस तरह ईसा ने कहा, इसको एक्सपैंड करेंगे हम इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि इसमें बहुत सी नई चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। अच्छा, बासित साहब के जो करियर है उसमें बहुत सारे इनकी एक किताब भी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, हॉस्टिलिटी। और ये जो किताब है बेसिकली ये ओवरऑल पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के हवाले से नहीं है, ना ही ये पूरा अहाता करती है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का। ये बुनियादी तौर पर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब के जो मुशाहिदात हैं, तजुर्बात हैं बतौर सफारतकार, इन्होंने किस तरीके से मुख्तलिफ रोल्स में जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ उनको सर अंजाम दिया। साथ ही ख़ास तौर पर तज़किरा है उस दौर का जिसमें ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर तैनात थे नई दिल्ली में, और इस दौरान 2 मरतबा मुझे हाई कमीशन नई दिल्ली जाकर इनका इंटरव्यू करने का इत्तफाक भी हुआ था। और एक हमारी मुलाकात आपको याद होगा कि अमृतसर में हुई थी, और एक बड़ा वाक़या, और ये वाक़या आप यकीन कीजिए, मैं आपको किसी दिन ज़ाहिर है
ہے کہ ہم نے بہت زیادہ معاملات پر بات کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح رات کے 2:30 بجے امبیسڈر عبدالباسط نے واگا بارڈر ہمارے لیے کھلوایا تھا. ایک سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا, ایک سیکیورٹی چیلنج تھا جو پاکستان سے لوگ گئے ہوئے تھے ان کے لیے. ہمارے لیے اس کو کھلوایا گیا بارڈر کو, اور پھر ہم نے رات کو جس طرح واگا کراس کر کے ہم لاہور پہنچے, اور وہاں پر جو بھارت کے سیکیورٹی پر مامور لوگ تھے ان کے اور عبدالباسط صاحب کے درمیان کیا واقعہ پیش آیا تھا, اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم نے اپنے موبائل فونز پر ریکارڈ کر کے پھر چینلز کے اوپر رپورٹ بھی کیا تھا. بڑا مشہور مجھے واقعہ, بتائے بغیر کیا تھا دو انہوں نے. بغیر بتائے کیا تھا. اور ساتھ ہی جو باسط صاحب کا یہ تمام دور ہے, اس میں ایک سب سے انٹرسٹنگ پہلو اس بات کا یہ ہے کہ باسط صاحب تو ظاہر ہے کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے, ہمیں بتائیں گے بھی کہ اس وقت کیا ہوا تھا. لیکن میں بحیثیت رپورٹر, ایز اے فارن افیئرس کورسپونڈنٹ, ان کے دور کا, ان کی سفارتکاری کے دور کا میرا خیال ہے کہ جو سب سے وہ پیریڈ ہے کہ جس کو ہیپننگ پیریڈ کہا جا سکتا ہے, اس دور میں وہ تمام ایونٹس جن تجربات کا اور جن مشاہدات کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب ہاسٹیلٹی میں کیا, ان کو میں نے کور کیا ہے ایز اے رپورٹر. تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ ظاہر ہے کہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جب باسط صاحب کے ساتھ یہ چل رہا تھا, میڈیا ڈومین میں کیا تھا, ہم لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے تھے, ہم اس پر کیا رپورٹ کر رہے تھے. اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ متنازع چیزیں بھی ہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر لوگوں کو سوال ہوں گے. کسی بھی شخص کا اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو وہ ضرور کر سکتا ہے. اچھا, تھوڑا سا میں آپ کو فارمیٹ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف تاریخی حوالے سے بات کریں گے, ہم صرف یہ بات کریں گے کہ عبدالباسط صاحب کے تجربات یا مشاہدات کیا تھے. پاکستان کو آج خارجہ سطح پر جن چیلنجز کا سامنا ہے, جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں, ریجنل ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں, ایک تو ہم ظاہر ہے کہ کمپیریزن بھی کریں گے کہ باسط صاحب نے بطور سفارتکار ضیاء الحق صاحب سے لے کر آپ سمجھ لیں کہ میاں محمد نواز شریف تک تقریباً جتنے بھی صدور وزرائے اعظم یا پھر کہ انہوں نے ان ادوار کو کیسے دیکھا, ضمنی باتیں کس نے کس نے کس طریقے سے یہ تمام جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کیا. لیکن آبویسلی جو کرنٹلی سچویشن چل رہی ہے, خاص طور پر میں اپنے چینل پر بات کرتا رہتا ہوں کہ جو بائیڈن نے جس قسم کے اعلانات کیے ہیں, اس کے بعد چین اور امریکہ کے درمیان ایک نئی سرد جنگ کا میں تو سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, اور یہ دنیا جو ہے وہ اب بلاکس والی پالیٹکس کی طرف ایک مرتبہ پھر جا رہی ہے. چین, روس اور یہاں پر ہمارے خطے میں ایک نیا بلاک تشکیل پا رہا ہے, نئی علاقائی صف بندیاں ہو رہی ہیں جن کو ریجنل ری الائنمنٹ کہا جاتا ہے. اب روس کے جو وزیر خارجہ حالیہ ان کا دورہ ہوا تھا, اس میں انہوں نے پاکستان میں کھڑے ہو کر جس طریقے سے کوآڈ کو اور انڈیا کو بغیر نام لیے کرٹیسائز کیا, ایشیا پیسیفک اسٹریٹجی اور انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے اعتبار سے کے حوالے سے, تو یقیناً ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. پھر پاکستان کے اور ریجنل اور انٹرنیشنل جتنے معاملات چل رہے ہیں ان پر ہم آپ کے ساتھ فیکٹس شیئر کریں گے, خبر شیئر کریں گے, اس کے اوپر امبیسڈر عبدالباسط صاحب ان کا تجزیہ تبصرہ, اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ باسط صاحب ظاہر ہے کہ ہیونگ سروڈ اراؤنڈ دا گلوب, اور میں نے بھی تقریباً بھارت اور ان تمام ایریاز میں, یورپ میں, امریکہ میں صحافتی ذمہ داریوں کے اعتبار سے میں نے ٹریول کیا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں, وہاں پر کانٹیکٹس موجود ہیں. باسط صاحب کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے پاس ایسے مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں جن کو بڑی بڑی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے علم ہوتا ہے, کیا چل رہا ہے یہاں پر اقتدار کے ایوانوں میں, کس طرح پالیسی سازی ہوتی ہے. ایک سوال کے اوپر خاص طور پر میں ایک اسپیشل ایپیسوڈ باسط صاحب کے ساتھ کروں گا کہ یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج کا کردار, بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کیوں ہے خارجہ پالیسی میں, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پوری دنیا میں فارن پالیسی کیسے بنائی جاتی ہے. کیا یہ صرف پاکستان ہے کہ جہاں پر فوج کا کردار ہے, یا پوری دنیا میں ہوتا ہے؟ اس قسم کی چیزیں ہوں گی. اب میں آپ کو ذرا کوئکلی اپنا ٹیم کے حوالے سے انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ ہماری ایک بڑی ینگ اور انرجیٹک ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں ساتھ ہوگی, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کی سجیشنز بہت زیادہ میٹر کریں گی کہ آپ کو کس قسم کا کانٹینٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. کامنٹ باکس اس کے لیے حاضر ہے, آپ ہمیں بتائیں گے, ہم اس کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ اگر وہ ہمارے چینل کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے آپ کا سوال, آپ کا مطالبہ, تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے. تو ہمارے پاس جو ٹیم ہے اس میں حسان خالد ہیں, عمر منہاس ہیں, اشنا سجاد ہیں, ماہین چوہان ہیں, دانش عباس ہیں, طیب حسنین ہیں, تحریم طلت ہیں, صفوان حسن ہے, ناصر بیگ, یہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ دیں گے ہمارا اس پروجیکٹ میں. اور انیشیلی پوری کوشش ہوگی باسط صاحب کی اور میری کہ ہم
ایٹ لیسٹ یہ جو انفارمیشن ڈومین میں جو ڈس انفارمیشن ہے خاص طور پر یہ اس کو سوال سفٹ کرے الگ الگ کر دیں. یہ سوال خاص طور پر جو ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ ہے اس کے بعد بہت اہم ہے. خاص طور پر ای یو ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آئی جس میں یہ ریولیشن سامنے آئی کہ بھارت کس طریقے سے مینیپولیٹ یہ ہائیبریڈ وارفیئر کا حصہ ہے نا سر. بالکل، ایک تو اس کا حصہ ہے، دوسرا ایک میں بحیثیت پاکستانی میڈیا کا حصہ ہوتے ہوئے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بہت سارے رپورٹرز ہیں، بہت سارے میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، چینلز ہیں، اخبار ہیں، ویب سائٹس ہیں، وہ ریلائی کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اور انٹرنیشنل میڈیا کو کس طریقے سے اسٹاف کیا جا رہا ہے ڈس انفارمیشن کے ساتھ، جس طریقے سے انفارمیشن لانڈر کی جاتی ہے فیک میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے، اس کو آتھینٹسٹی دی جاتی ہے بھارت کے کسی نامی گرامی نیوز ایجنسی کے ذریعے، اس کو پھر پبلش کروایا جاتا ہے بھارتی میڈیا میں، اور پھر وہاں سے انٹرنیشنل میڈیا اس کو پک کرتا ہے، اور پھر پاکستانی میڈیا جس انٹرنیشنل میڈیا پہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے. تو انفیکٹ سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کیا صورت اختیار کر لیتی ہے، اس کو جاننا، اس کو پرکھنا بہت اہم ہے. یہ سب کچھ آپ کو ہمارے چینل پر ملے گا. آپ کی آراء کا انتظار کریں گے. باسط صاحب کو اگر کنکلوڈنگ نوٹ ہے وہ دے دیجئے، اس کے بعد پھر ہم انٹروڈکٹری ویڈیو، کیونکہ یہ ہمارے جو چینل ہے اس کی ہوم اسکرین کے اوپر لگ جائے گی، لوگ اس کو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ظاہر ہے کہ اپنے سیریس اسٹف کی طرف آ جائیں گے. بس یہ ہے کہ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ باسط صاحب. مجھے اور امبیسڈر عبدالباسط صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.